الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ويكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں الکتاب المبین، کتاب واضح کے۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ اتارا اس کو قرآن عربیہ، قرآن عربی زبان میں، لعلکم تعقلون شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے احسن القصص، قصوں میں سے ایک بہترین قصہ، بما اوحینا الیک، ساتھ اس کے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے سے۔ وَإِن كُنْتَ، اور اگرچہ تھے آپ من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ ناواقفوں میں سے۔ اور وہ قصہ کیا ہے؟ اذ قال، جب کہا یوسف علیہ السلام نے لأبیہ، اپنے والد کو یعنی یعقوب علیہ السلام کو، کیا کہا؟ یا ابتی، اے ابا جان، انی بے شک میں نے رأیتو دیکھا 11 کوکبا 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم میں نے دیکھا ان کو، لی کہ وہ میرے لیے ساجدین سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے سامنے ان کو سجدہ ریز دیکھا۔ قالا، تو فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، مت بیان کر اپنے اس خواب کو، یا اپنا یہ خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے، یا ان کے سامنے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، پس وہ سازش کریں گے تیرے خلاف سازش کرنا، منصوبہ بنائیں گے تیرے خلاف منصوبہ بنانا۔ ان الشیطان، اب منصوبہ بنائیں گے کیوں؟ ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسان، واسطے انسان کے، عدو، دشمن ہے، مبین، ظاہر، یعنی شیطان انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ خلاف اکساتا ہے، تو اس وجہ سے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر اور تذکرہ مت کرنا۔ وکذالک، اور اسی طرح، یجتبیک ربک، تیرے پروردگار نے منتخب کر دیا تجھ کو، وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھایا تجھ کو، من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پوری کرتا ہے اپنی نعمت کو تجھ پر، وَعَلَى آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کو پورا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا احسان فرما رہا ہے تجھ پر اور آل یعقوب پر۔ کما جیسے کہ اتمہا
پورا کیا اس کو، یا احسان فرمایا علی ابوئی کا تیرے آبا پر من قبل، اس سے پہلے، وہ کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی یعنی نبوت سے نوازا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے اور آل یعقوب کو نبوت سے نوازے گا۔ ان ربک، بے شک پروردگار تیرا علیم حکیم، جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ لقد کان، البتہ ہے، فی یوسف، یوسف علیہ السلام و اخوتہ، اور ان کے اسبائی کے قصے میں، آیات، نشانیاں، للسائلین، واسطے سوال کرنے والوں کے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے حقائق چھپا رکھے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو سوال کرتے ہیں یا جو اس میں غور و فکر کر لیں۔ سورہ یوسف ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں کیا مڑو آدھا لگا پہ نا کہ تھکے درٹے بیٹھے ہیں، کیوں گئے؟ تو یہ مکی صورت اور اس میں 111 آیات ہے، 111 آیات۔ مکی اور مدنی کا اختلاف پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ بعض صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، بعضوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ کس بنا پر کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، اور کتنی صورتیں مکی ہیں اور کتنی مدنی ہیں؟ 86 صورتیں مکی ہیں اور باقی 28 صورتیں وہ مدنی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ 83 صورتیں مکی ہیں، باقی جتنی ہیں وہ مدنی ہیں، اور ایک قول 87 کا ہے کہ 87 صورتیں مکی ہیں اور باقی صورتیں مدنی ہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ مکی ہیں لیکن اس میں چند آیات وہ مدنی ہوتی ہیں، اور بعض صورتیں مدنی ہیں لیکن ان میں چند آیات وہ مکی ہیں، لیکن اکثریت کا اعتبار کر کے اس کو مکی یا مدنی کہہ دیا جاتا ہے۔ اب کیسے اور کیوں اس کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے؟ تو اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے، عام جو مشہور ہے، کہ جو سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کو مکی کہہ دیا گیا، اور جو سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہا گیا۔ لیکن یہ توجیہ درست نہیں ہے۔ درست توجیہ کیا ہے کہ جو سورت یا آیت ہجرت سے قبل جہاں کہیں بھی نازل ہوئی اس کو مکی کہا جائے گا، وہ مکی ہوگی، اور جو سورت یا آیات ہجرت کے بعد جہاں بھی نازل ہو جائے یا ہوئی اس کو مدنی کہیں گے اور کہا جائے گا۔ یعنی نبوت سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مکہ مکرمہ میں نہ تھے، سفر میں تھے، مدینہ منورہ میں تھے، جہاں کہیں بھی تھے، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے آیات نازل ہوئی یا سورت نازل ہوئی تو اس کو مکی کہا جائے گا، اور ہجرت کے بعد اگرچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود نہ ہوں، راستے میں ہوں، کہیں طائف کی طرف جا رہے ہوں، دمشق کی طرف جا رہے ہوں، یمن کی طرف جا رہے ہوں، یا مکہ مکرمہ میں موجود ہوں، لیکن اس صورت کو مدنی کہا جائے گا۔ یعنی اعتبار ہجرت کا ہے کہ ہجرت سے قبل جو آیت جو صورت جہاں نازل ہوئی مکی کہلائے گی، ہجرت کے بعد جتنی آیات ہیں، ایک آیات ہیں یا زیادہ آیات ہیں یا جتنی صورتیں ہیں، وہ ہجرت کے بعد جہاں کہیں بھی نازل ہوگی اس کو مدنی کہا جائے گا۔ اور پھر مکی اور مدنی کا کہ پہچان کی کچھ علامات ہیں۔ ایک علامت اس میں کیا ہے کہ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین سے خطاب کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو مکی صورتیں ہیں اس میں لفظ کلا کا استعمال ہوا ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں اس میں لفظ کلا کا استعمال نہیں ہوا۔ مکی صورتوں میں مخاطب مشرکین ہیں،
اور مدنی صورتوں میں مخاطب منافقین ہیں۔ تو یہ چند علامات کی ذکر کر دی گئی تاکہ مکی اور مدنی کی پہچان انسان کر سکے۔ مکی صورتیں اس میں عموماً عقائد وغیرہ اس کی بحث کی گئی ہے، توحید کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، اور مدنی صورتوں میں جہاد، قتال وغیرہ اور جو احکامات ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ یوسف ہے اور یہ مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات ہیں اور کلمات اس کے 1767 ہیں، 1767، اور اس کے جو حروف ہیں وہ 7169 ہیں۔ اتنے حروف ہیں اس میں، اور کلمات وہ 1767 ہیں۔ تو فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ یعنی بعض آیات ایسی ہیں جن کو حروف، یعنی بعض حروف مقطعات ہیں، بعض آیات متشابہات ہیں جس کا معنی اور مطلب سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ احتمالی معنی اگرچہ مفسرین نے فرمائے ہیں احتمالی، لیکن قطعی معنی وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، یا یہ کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرما دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے علوم اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ 3 قسم کے علوم، ایک وہ کہ جن کے اظہار کا اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرما دیا کہ اس کا اظہار آپ اپنی امت کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے فرما لیں، اور دوسرا وہ علوم ہے جس کے متعلق حکم ہو گیا کہ اس کا اظہار نہ فرمائیں، یعنی اخفاء کا حکم ملا۔ تیسرے قسم کے علوم وہ ہیں جس کے متعلق اختیار دے دیا گیا۔ مراقبے کا وقت نہیں۔ تیسرے قسم کے علوم کون سے ہیں کہ اس کے متعلق اختیار دے دیا گیا۔ ایک کے متعلق اخفاء کا حکم، دوسرے کے متعلق اظہار کا حکم، تیسرے کے متعلق اختیار کہ آپ اس کو بیان کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کے معنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے، لیکن اس کے اخفاء کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اس کا اظہار آپ نے نہیں فرمانا۔ تو بہرحال وہ آیات متشابہات، حروف مقطعات کہ جن کے معنی اور مطلب مفسرین بیان نہ کر سکے، باوجود اس کے کہ بڑے بڑے مفسرین آئے اور آئیں گے اور آتے رہیں گے، لیکن ان کو بھی اس تک رسائی نہ ہو سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا کوئی کنارہ ہے نہیں، اور اس کے علوم کا احساس کوئی کر نہیں سکتا۔ اس وجہ سے قیامت تک مفسرین آتے رہیں گے اور اس میں غوطہ زنی کریں گے، عرقریزی کرتے رہیں گے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تشنگی وہ باقی رہ جاتی ہے، اور پھر اس کی عقدہ کشائی اللہ تعالیٰ جنت میں خود فرمائیں گے حروف مقطعات اور آیات متشابہات کے متعلق، کہ وہاں اس کی عقدہ کشائی ہوگی کہ ان حروف کا اور ان حروف مقطعات کا اور ان آیات متشابہات کا صحیح معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو ذکر فرمائیں گے۔ جنت میں چونکہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے دن میں 2 مرتبہ درس ہوگا قرآن پاک کا، اور مدرس اور مفسر وہ کون ہوں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت نصیب فرمائے، لیکن اس کے لیے تقوی اور طہارت کی زندگی ضروری اور لازم ہے کہ انسان تقوی کی زندگی گزارے، حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ زندگی گزارے، متشابہات جو مشتبہ چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے، اوامر کا پابند رہے، نواہی سے اپنے آپ کو بچائے، تو پھر یہ نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ تو بہرحال یہ حروف مقطعات ہیں کہ ان کا صحیح معنی اور مطلب
وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، البتہ احتمالی معنی کیے گئے ہیں، جیسے الف لام میم ہے، الف لام را ہے، تو اس کے احتمالی معنی کیا ہے؟ مثلا الف لام را انا اللہ ارا، ایک معنی یہ کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن عباس، تنویر المقباس میں تفسیر ابن عباس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ معنی کیا ہے، کیا؟ الف سے مراد انا، لام سے مراد اللہ، را سے مراد ارا، انا اللہ ارا، کہ اے انسانوں جو کچھ تم کر رہے ہو میں اللہ تعالی، میں خدا وحدہ ذوالجلال والاکرام میں تمہارے اس عمل کو اور تمہارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہوں، انا اللہ ارا، میں اللہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، بما تقولون و بما تفعلون، جو تم کرتے ہو اور جو تم بولتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز مجھ سے چھپی بھی نہیں ہے۔ جس جگہ پر انسان جو بھی عمل کرے، چاہے وہ رات کے اندھیروں میں کرے، دن کے اجالوں میں کرے، جس جگہ بھی کرے، مخلوق نہ بھی ہو، اور انسان یہ تصور کرے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو اس وقت اس کو یہ استحضار قائم رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اننی معکما اسمع و ارا، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں سن رہا ہوں۔ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات ہیں قرآن پاک کی، یعنی کتاب مبین کی، یعنی قرآن پاک کی۔ اب اس میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب معنی اور مطلب ہی نہیں آتا تو پھر کلام لغو ہو گیا، ہم کہتے ہیں جی الف لام را، ہمیں معنی نہیں آتا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دنیا کا کلام ہے اور ایک دین کا کلام ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، تو فرمائے اس کا فائدہ بہرحال انسان کو پہنچتا ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہے، اور اس کا فائدہ مرتب ہوتا ہے۔ کلام وہ لغو ہے جس کا فائدہ مرتب نہ ہو۔ اب دنیا کی کوئی بات ہو، دنیا کا کوئی کام ہو، اگر اس پر فائدہ مرتب نہ ہو تو وہ کام بے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کلام ایسا ہے کہ اس کے معنی اور مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا فائدہ ضرور بے ضرور مرتب ہوتا ہے، ضرور مرتب ہوتا ہے، اور اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ فائدہ کیسے مرتب ہوگا؟ ہمارا ایمان اس پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کا فائدہ مرتب ہو گیا۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو ظاہر بے ایمان بن جائے گا، تو یہ نقصان ہو گیا اس کو۔ تو اس پر ایمان لانا چونکہ لازم اور واجب ہے، تو ہمیں معنی سمجھ آئے یا نہ، چونکہ ایمان کا یہ جز ہے کہ قرآن پاک تم نے ماننا ہے، ایک ایک حرف کو ماننا ہے، لہذا ایمان لانے کا یہ فائدہ ہمیں مرتب ہو گیا۔ دوسرا، اس کی تلاوت انسان کرتا ہے تو یہ مستقل اس کا فائدہ ہے۔ تیسرا، یہ کلام الہی ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ آئے یا نہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا میں اس کو مانتا ہوں۔ چوتھا یہ کہ اگرچہ ہمیں معنی اور مطلب نہ آئے، لیکن بعض چیزوں کو صرف دیکھنا وہ عبادت ہے، جیسے قرآن پاک، کہ کسی کو معنی اور مطلب نہ آئے، تلاوت بھی نہ آئے، لیکن وہ صرف قرآن پاک کو کھول دے اور دیکھتا رہے، تو مستقل اس دیکھنے کا اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، اگرچہ معنی اور مطلب بلکہ اس کو تلاوت بھی نہ آتی ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ جب انسان عمل کرتا ہے تو ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، یا اس کی نیکیاں بڑھتے بڑھتے 100 تک پہنچ جاتی ہیں۔ مثلا الف لام را کسی نے کہہ دیا تو اب یہ رسم الخط کے لحاظ سے کتنے حروف ہیں؟ یہ تقریباً الف لام اور را، یہ 8 حروف بن جاتے ہیں، اور تلفظ کے اعتبار سے یہ 3 حروف ہیں، یعنی تلفظ میں یہ الف لام اور را ہے، لیکن رسم الخط کے لحاظ سے یہ کتنے ہیں؟ یہ 9 ہیں، یعنی الف میں الف بھی آ گیا، لام بھی آ گیا، فا بھی آ گیا، اور پھر لام ہے، لام الف اور میم، اور پھر را اور الف یا را اور یا، تو یہ 8 حروف ہو گئے۔ اب کوئی اس کو پڑھے، اس کو معنی آئے یا نہ آئے، تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اگر یہ نماز کے اندر ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو ایک حرف پر اس کو 100 نیکیاں مل جائیں گی، تو گویا الف لام را پڑھنے سے اس کو 800 نیکیاں مل جائیں گی۔ اور اگر یہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو 50 نیکیاں مل جائیں گی، یعنی کھڑے ہو کر 100 نیکیاں ہیں اور بیٹھ کر 50 نیکیاں ہیں۔ اسی طرح اگر یہ باوضو ہے اور خارج صلاۃ میں اس کو پڑھ رہا ہے تو 25 نیکیاں اس کو ملیں گی، اور اگر یہ باوضو نہیں ہے، خارج صلاۃ میں ہے، تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی کسی لحاظ سے بھی اس کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے کہ بغیر وضو کے اگر یہ پڑھ رہا ہے، نماز سے خارج ہے تو 10 نیکیاں، باوضو ہو کر پڑھ رہا ہے تو 25، باوضو ہو کر نماز کی حالت میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو 50، باوضو
اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے تو اس کو 100 نیکیاں مل جائیں گی ایک حرف پر. تو الف لام را کے پڑھنے پر نماز کی حالت میں 800 نیکیاں اس کو مل جائیں گی اگر کھڑا ہو رہا ہے, کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے. اور اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے مثلا نفل نمازیں, چونکہ سنت اور واجب اور فرض اس کو کھڑے ہو کر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. ہاں کسی کو عذر پیش آئے, اگر کھڑا نہ ہو سکے تو وہ بیٹھ کر پڑھے گا, بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو پھر وہ لیٹ کر پڑھے گا, اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا, لیکن بہرحال اس نے پڑھنا ہے. تو یہ اس کا ثواب ہو گیا. دوسرا یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم پڑھو, میں تمہیں اس پر ثواب عطا کروں گا, تو ہم اس کے مکلف ہی نہیں ہے کہ ہمیں معنی آتا ہے یا نہیں آتا, فائدہ ضرور بے ضرور اس کا مرتب ہو رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی 99 مرتبہ. 100ویں مرتبہ جب ہوئی تو فرمایا یا اللہ کس طریقے سے میں تیرا قرب حاصل کروں, کوئی ایسا طریقہ ہو, کوئی ایسا عمل ہو جس سے مجھے جلد تیرا قرب حاصل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا اللہ بفہم او بغیر فہم, یعنی سمجھ کر یا بلا سمجھے, یعنی جس طرح بھی پڑھوں فائدہ مرتب ہوگا, قرب حاصل ہوگا. فرمایا ہاں بفہم او بغیر فہم, اگر سمجھ کر پڑھو تو ظاہر ہے اس کا فائدہ ڈبل ہو جائے گا, پھر تو نور علی نور ہے. لیکن اگر معنی اور مطلب نہ بھی سمجھ آئے, صرف تلاوت کرتا رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس پر بھی تمہیں ضرور بے ضرور ثواب ملے گا اور اس کا بھی فائدہ مرتب ہوگا. اور وہ فائدہ کیا کہ میرا قرب تمہیں حاصل ہوتا رہے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ پڑھنا چاہے معنی کے ساتھ ہو چاہے بغیر معنی کے ہو, چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے, صرف اس کی تلاوت یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے, اس کا بھی فائدہ ضرور بے ضرور مرتب ہوگا. اور اس کی مثال پھر حضرت یوں بیان فرمایا کرتے تھے کہ جیسے بیمار کو جو دوائی دی جاتی ہے, طبیب جو دوائی لکھ لیتا ہے, ڈاکٹر جو دوائی لکھتا ہے, تو عام طور پر مریضوں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ دوا کس مقصد کے لیے ہے, لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر وہ دوائی کو استعمال کرتا ہے. اب اسے اس کا معنی بھی نہیں آتا, اس کا مفہوم بھی اس کے علم میں نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, لیکن وہ دوائی ضرور بے ضرور کھاتا ہے. اور جب وہ کھاتا ہے تو اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیتے ہیں. قدر ملتا ہے جناب نیاز ماشاء اللہ. اور تنو اجازت تو بھی مجھ تھکے دوں یار, تھوڑا آگے ہو کے دو, کھانا بھی نہ تھکی تو اور سارے کاموں میں تھک چل دو. دیکھو نا باب ایک شاہزمان لا لے کے دیکھو, پہنچ گیا بس, چھیڑے اس نا یہ نہیں چھیڑنا. دوبارہ عارض کیا کر رہا تھا کہ اب دوائی کی طرح کہ اس کا معنی ہمیں آئے, اس کا مطلب ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے, لیکن ہم اس دوائی کو کھاتے ہیں اور اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو صحت عطا فرما دیتا ہے. تو جب دنیا کی ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے فائدے کو رکھا ہے, سمجھے یا نہ سمجھے فائدہ مرتب ہوگا. اسی طرح کلام الہی ہے کہ اس کی سمجھ آئے یا نہ, لیکن اس کا فائدہ ضرور بے ضرور انسان پر مرتب ہوتا ہے. تو بہرحال فرمایا الف لام را انا اللہ ارا, میں اللہ ہوں, میں دیکھ رہا ہوں. تلک آیات الکتاب المبین, کہ یہ آیات ہیں کتاب مبین کی, یعنی قرآن پاک کی یہ کتاب ہے کہ تم غور و فکر کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے, یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے. اور چونکہ یہودیوں کے سوال کا جواب دینا مقصود تھا, علماء یہود نے مشرکوں سے کہا تھا کہ دیکھو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان کیسے چھڑاؤ گے. مختلف موقعوں پر مختلف سوالات کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ کرتے رہے کہ آیا یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے یا نہیں. مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کا وہ پوچھتے رہے, اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. تو یہودیوں نے کہا کہ تم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو. دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا کہا, کچھ بھی نہیں پتا. ادھر رکھا ہو جی, صرف پیچھے پڑھنا نالتے نہیں ویسے سروڑا ہی کر چھوڑے جلو چی ایک آدمی ہوتا لو آسی ہٹا چھوڑے. یہ حال ہے کہیں لمیاں لمیاں سیکھتے ہو تھی بھی کھڑیاں مارتے رہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پوچھو. کیا پوچھو
کہ اولاد یعقوب شام کو چھوڑ کر مصر کیوں آئی اور کس طریقے سے مصر وہ پہنچ گئے تھے، تو یہ شام میں دمشق میں تھے، تو یہ دمشق اور شام سے مصر کیسے پہنچ گئے، اس کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، ذکر کرو، یہ سوال کرو، اور یہ بھی ساتھ پوچھو کہ یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا، یہ کیا ماجرا تھا، کیا واقعہ تھا۔ تو اس پر یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی کہ ان کے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا، اور یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرما دیا۔ تو فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، اس قرآن پاک کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے، یعنی اس کا ہر جز غلبہ استعمال کی وجہ سے، یعنی ہر جز وہ قرآن پاک ہے اور وہ عربی میں ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی کے نہیں ہیں، لیکن اطلاق اس کا جو ہے کیوں ہوتا ہے کہ وہ عربی زبان میں آ گیا، یعنی ہماری زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہماری زبان کے نہیں ہیں، لیکن عمومی استعمال میں آ گئے تو اس کو زبان کا حصہ قرار دے دیا گیا ہے، زبان کا حصہ بن گیا ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہماری زبان کے نہیں ہیں، مثلا اردو کے نہیں ہیں، دوسری زبانوں سے لیے گئے ہیں، لیکن اردو کا ایک حصہ بن گیا، لہٰذا اس پر اردو کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پر قرآن پاک کے الفاظ وہ عربی کے ہیں، بعض الفاظ اس میں رومی بھی ہیں، جیسے القسطاس ہو گیا، یہ ایک لفظ ہے، اور بھی بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو دوسری زبانوں کے ہیں، لیکن چونکہ اس زبان میں وہ ضم ہو گئے ہیں، استعمال میں آ گئے ہیں، لہٰذا اس پر بھی عربی کا اطلاق ہو گیا۔ تو فرمایا ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا، کس مقصد کے لیے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ سعد بن وقاص نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوا اور ایک زمانہ تک لوگوں کو اس کو پڑھ کر سنایا بھی، صحابہ کرام نے ایک روز عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ شان نزول ہو گیا، دوسرا کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قرآن پاک جیسے جیسے نازل ہوتا صحابہ کرام کے سامنے اس کو ذکر فرما لیا کرتے تھے، خود بھی اس کو یاد فرما لیا کرتے تھے، صحابہ بھی اس کو یاد فرما لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی قصہ ہم پر آپ جو ہے نا سنا لیتے، کوئی قصہ ہمارے سامنے سناتے تو یہ بہت بہتر ہوتا۔ تو اس پر یہ آیت اللہ نزل احسن الحدیث نازل ہوئی، اور پھر بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کریں اور یاد دہانی کراتے رہیں تو یہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ تو اس پر یہ آیت علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ یہ نازل ہوئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مشہور، وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ نے، خصوصاً ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یا ان دونوں کی ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کوئی قصہ جو ہے نا وہ آپ ذکر فرمائے، کوئی قصہ ہو، کہانی ہو، وہ اگر آپ بیان فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا نزول فرمائی، یعنی یہ سورت اللہ تعالیٰ نے یکمش نازل فرما دی۔ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مثلا ذکر کیا ہے، ہود علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے لیے مستقلاً کوئی صورت اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر نازل نہیں فرمائی، یعنی ایک جگہ پر ذکر ہوا، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ سے جگہ جگہ پر اس پیغمبر وقت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لیکن یوسف علیہ السلام اور ان کے قصے کا یعنی خاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یکمش پوری کی پوری یہ سورہ یوسف نازل فرما دی، اور پورا قصہ اس سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اس صورت کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا نام غالباً ایک دو جگہ پر آیا قرآن پاک میں، لیکن اس قصے اور واقعے کے متعلق معمولی اشارہ بھی کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یوسف میں ذکر فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں، سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر آپ کو ملے گا، سورہ ابراہیم میں بھی ملے گا، سورہ انبیاء میں بھی ملے گا، قصص میں بھی آپ کو مل جائے گا، حجر میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے متعلق صرف اس صورت میں آپ کو سب کچھ ملے گا، اس کے علاوہ قرآن پاک میں کہیں بھی اس قصے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہ خاص یعنی خصوصیت ہے اس واقعے کی اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے واقعے کی۔ تو فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے قصے کا مطالبہ کر دیا، صحابہ نے قصے کا مطالبہ کر دیا، تو چلیں ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ قصص تو سبھی بہترین ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہترین قصہ ہے، کیوں؟ اس میں عجیب و غریب حقائق ہیں،
عجائبات قدرت ہیں، عبرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، دقائق ہیں اور فوائد ہیں جو دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے ہیں کہ انسان کا دین بھی اس سے درست ہو جاتا ہے اور دنیا بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ مثلا بادشاہ اور رعایا کی سیرتیں اس میں ذکر کر دی گئی، رعایا کا حال اور ان کی دلجوئی اس کا ذکر ہو گیا، علماء کے خصائل اس میں موجود ہیں کہ ان کی کیا خصلت ہونی چاہیے، عورتوں کی مکاری کا ذکر ہے کہ وہ کیسے جو ہے مکر سے کام لیتی ہیں، دشمنوں کی ایذا پر صبر کرنے کا بیان ہے، قابو پانے کے بعد بھی دشمنوں سے درگزر کرنے کا بیان ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، لیکن اس ظلم اور ایذا کے بدلے میں انہوں نے صبر سے کام لی، اور جب بھائیوں پر قابو بھی پا لیا پھر بھی درگزر سے انہوں نے کام لے لیا۔ تو یہ تعلیم ہے۔ تو فرمائے کہ یہ عجیب و غریب قصہ ہے کہ اس کو انسان جیسے جیسے پڑھتے آگے نکلتا جاتا ہے تو اس کی یعنی وہ جو طلب ہے وہ مزید بڑھتی جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور غالباً خالد ابن معدان نے کہا کہ سورہ یوسف اور سورہ مریم اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خصوصیت کے ساتھ سورہ یوسف اور سورہ مریم کو مزے لے لے کر جنتی اس کی تلاوت کریں گے اور اس کو پڑھیں گے۔ اور ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی غم لاحق ہو، پریشان ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، فکر میں ہو، تفکر میں ہو، تکلیف میں ہو، تو فرمائے کہ ہر غم رسیدہ کے لیے سورہ یوسف میں ایک چین اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت پھر کر لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اس غم کو راحت اور سکون اور اطمینان میں بدل دے گا۔ سمجھ گئے ہو؟ جاگ دیں کیا ہے؟ سورہ کاف پورا پھرنے لگے گا تو پڑھتا کرنا، سورہ یوسف پڑھا کرو، کام کرو، اس کا جو ہے نا سورہ یوسف ہی پڑھتا رہے گا۔ پھر شادی نہیں ہوئی نا، غمزدہ ہے کہ کب ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، جواب تو فیض ہی دے گا لیکن ہو جائے گی۔ ہاں جی، شادی ہونے کا تو ہم جو ہے نا کہہ سکتے ہیں ہو جائے گی، لیکن ہوگا کیا اس کا جو ہے نا، اس کا ہمیں پتہ نہیں، ورنہ جو ہے نا تنویر سے پوچھو کیا ہوگا پھر کیا ہوگا وہ جو ہے نا آگے پتہ چلے گا۔ تو فرمائے کہ یہ بہترین قصہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سورہ یوسف ہوگی، سورہ مریم اور اس طرح سورہ یاسین، سورہ نحل، 5 خصوصیت کے ساتھ 5 صورتوں کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان پڑھ لے اور کسی صاحب نسبت سے پڑھ لے تو انسان کی زندگی جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے۔ اس سے صاحب نسبت ہو نا، ایسے جو ہے نا بس جو ہے نا شروع ہو گیا جی الف لام میم اور جو ہے نا ختم ہو گیا، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا کہ جو نکات ہیں اس پر جو ہے نا انسان غور و فکر کرے، ایک ایک آیت کو خوب جو ہے نا غور و خوض کے ساتھ پڑھے، حقائق اس سے مستنبط ہوں، پھر جو ہے نا اس پڑھنے کا مزہ بھی ہے نا، سنانے والا بھی صاحب نسبت ہو، سننے والا بھی صاحب نسبت ہو، تو پھر اس سننے اور سنانے کا اپنا ایک رنگ اور اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال کلام الہی ہے، اس میں انسان جتنی بھی عارف ریزی کرے گا اس کی یعنی کناروں تک انسان نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے علوم کو انسان جو ہے نا پورا نہیں پا سکتا کہ میں نے علم حاصل کر لیا، میں نے عارف ریزی کر لی، سارے علوم مجھے حاصل ہو گئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اور اس کی تفسیر جو ہے نا مختلف انداز میں بیان کرتے رہیں گے، لیکن پھر بھی تشنگی اس میں رہ جائے گی۔ اسی وجہ سے علامہ فیضی نے کہا کلام اللہ لا حد لمحامدہ ولا عد لمکارمہ وما لا ساحل له، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے لا حد لمحامدہ کہ اس کی حمد اس کو جو ہے نا کوئی گن نہیں سکتا، لا عد لمکارمہ اور اس کے جو مکارم ہے اس کا انسان احسان نہیں کر سکتا، وما لا ساحل له اور یہ ایسا پانی ہے، ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، یعنی اس کے محامد اس کو آپ جو ہے نا گن نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، لا حد لمحامدہ کوئی حد اس کی نہیں ہے، نہ کوئی اس کی گنتی ہے، بلکہ ایسا دریا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی کنارہ اس کا نہیں ہے، جتنا بھی انسان حاصل کرتا رہے بالآخر اس کو تشنگی محسوس ہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ فلاں چیز رہ گئی ہے، فلاں چیز رہ گئی، اس کا کیا مقصد ہوگا، اس کا کیا مقصد ہوگا، تو جو چیزیں رہ جائیں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود اس کا اظہار فرما دیں گے اور اس کا معنی اور تفسیر اللہ تعالیٰ خود بیان کریں گے۔ تو فرمائے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بہترین قصہ ہم بیان کرتے ہیں، اور کیسے بیان کرتے ہیں، آپ کو تو علم نہیں تھا، اس سے پہلے آپ ناواقف تھے اور یہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام کا بھی دل بھی چاہ رہا ہے کہ کوئی قصہ بیان ہو،
مشرکین مکہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کون تھے اور کیا تھے اور کیسے مصر پہنچ گئے، تو ہم ان کے متعلق قرآن پاک کے ذریعے سے یعنی وحی کے ذریعے سے آپ کو اس کا علم دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ کیا کہا؟ یا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے کہا، یا ابت یا بجان انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، 1 10 11 کوکبن ستارے، وہ شمس اور سورج والقمر اور چاند، ان کو میں نے دیکھا، یعنی 13 چیزوں کو میں نے دیکھا، 11 ستارے اور شمس و قمر 13 ہو گئے، ان کو میں نے دیکھا۔ کس حالت میں دیکھا؟ رأیتهم لی ساجدین، کہ یہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سو جائیں سو جائیں سو جائیں، کس کس کو جگائیں گے؟ وقت جگانے میں جو ہے نا گزر جائے گا، یہ تو عادت ہے نا ان کی، تو مستقل جو ہے نا عادت ہے ان کی سونے کی۔ چاہیے نا اگو کے پہ، واہ مروڑ آنے تھوڑی ٹائڈا بھی اس لیے کیا کہا میں نے ابھی؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بولنا بھی بریکا نہ لے، ٹائم لگ رہا ہے کس طرح؟ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کے متعلق کل ذکر ہوا تھا نا، خواب کی کیا تعریف ہے؟ کس سے پوچھوں؟ آپ سب جو ہے نا سر نیچے کر لیں گے۔ شاہ صاحب دسو نا خواب کی کیا تعریف ہے؟ چلو علامہ صاحب بتا دیں گے، بتائیں جی خواب کی کیا تعریف ہے؟ آپ لوگوں کو تقریریں کرتے رہتے ہیں، میں خواب دیکھی وہ خواب دیکھی، خواب ہے کیا؟ کیا ہے؟ ایسے ہی لگے ہوئے ہیں آپ، کیا ہے تنویر؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ خواب کی تعریف کیا ہے مولانا؟ خواب کی تعریف یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو روح اور جسم کا جزوی انقطاع ہو جاتا ہے، روح اور جسم کا جزوی انقطاع ہوتا ہے، اس وقت یہ روح عالم بالا کی طرف سفر کرتی ہے، عالم بالا کی طرف، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر ماضی حال یا مستقبل کی کوئی چیز ظاہر فرما دیتا ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ یہ باہر اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے نا خواب کا، پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے آپ کو، یہ اتنا بڑا بڑا کس لیے لکھا ہوا ہے کہ اس کو پڑھو، اس کو سمجھ تو آئے نا آپ کو نا، کہ جب روح اور جسم کا جزوی انقطاع ہو جائے، یعنی نیند میں جزوی انقطاع ہو جاتا ہے، جسم ایک قسم کا مغلوب ہو جاتا ہے، خاموشی اور سکون مل جاتی ہے، لیکن روح اس کے اندر موجود ہوتی ہے، کیونکہ اگر روح موجود نہ ہو پھر تو بات ہی ختم ہوگی، پھر تو موت واقع ہو جائے گی۔ کلی انقطاع یہ موت ہے، اور جزوی انقطاع یہ نیند ہے، یہ خواب ہے۔ اس وقت روح عالم بالا کی طرف سفر کرتی ہے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ ماضی حال اور مستقبل کی کوئی چیز منکشف فرما دیتا ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ پھر خواب کی جو نا وہ 3 قسمیں ہیں، کون سی ہے؟ تخویف من النفس، تخویف من الشیطان، اور تبشیر من اللہ، یعنی نفس انسان کو ڈراتا ہے، شیطان انسان کو ڈرا دیتا ہے، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے۔ البتہ پیغمبر کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا، اور عام انسان اگر خواب دیکھ لے تو اس میں غلطی کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے، چاہے جتنے بڑے درجے کا آدمی ہو، اس کا خواب وہ غلط ہو سکتا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی فاسق فاجر ہے لیکن اس کا خواب بالکل سچا ہو، جیسے یا کافر ہو اس کا خواب سچا ہو سکتا ہے، جیسے اسی سورہ یوسف میں آگے آئے گا کہ یوسف علیہ السلام جب جیل خانے میں چلے گئے تو 2 آدمی ان کے پاس آئے جو بادشاہ کے مقرب تھے، ایک باورچی تھا، اس کو جگائے ہوئے جہاں ٹک کیا، اس طرح ہو اجازت آؤ، اٹھے والی چاہیے اس کو
ماشاء اللہ، یا اللہ خیر. ادھر 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 وہ نہ نہیں جوڑ کے چڑھنا ادھر آ ایسا تھا پہ یہی حل تھا جڑی جگہ دسا اسی پہ اور نڑے اور آئے جاگنے ہونے تھا نا صحیح مڑے کچھا ہوئے. ٹھیک ہے، تو دو آدمی چلے گئے. ایک کون سا تھا جی؟ ایک تھا شاقی جو شراب پلایا کرتا تھا بادشاہ کو، اور دوسرا کون سا تھا کہ وہ باورچی تھا، یعنی وہ کھانا پکانا اور کھلانا یہ اس کی ذمہ داری تھی. دونوں پر الزام لگ گیا کہ بادشاہ کو زہر کھلائی گئی ہے، کھانے میں زہر ملائی گئی ہے. دونوں مجرم قرار پائے. ایک نے کہا میں نے نہیں کیا، دوسرے نے کہا میں نے نہیں کیا. تو اس وقت انہوں نے خواب دیکھا، یا تو دیکھا یا بنایا، یا تو واقعتاً یہ خواب انہوں نے دیکھا تو وہ تھے کافر لیکن خواب ان کا سچا تھا. خواب انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر ٹوکری ہے روٹیوں کی اور اس سے پرندے آ کر روٹیاں اٹھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، اس کی تعبیر دے دو. اور دوسرے نے کہا کہ میرے ہاتھ میں شراب ہے اور میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، پانی پلا رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تعبیر اس کی یہ ہے، جو شراب پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، اس کو یہ کہہ دیا تو سوتا رہے ہیں 4 بجے تک، تو پھر نیند آندھی لگی جی، شرم نہیں آئی تو کھل کے اٹھتے سون تو کھل. تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کیا کہا کہ جس نے پانی پلایا تھا کہ میں نے پانی پلا رہا ہوں، شراب پلا رہا ہوں، فرمایا کہ تم رہا ہو جاؤ گے. سدھ ہو گئے کھلے کیے ہیں کھلتے میں پتہ سے لگے یار کتنی بڑی جگہ کھلتی بھی ہے. یہ بھی جیسے نا بانسا کپڑے ٹنگے دیں، دیکھو صحیح ہے اس کو چنگا کر کے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، اور دوسرے سے کہا کہ تم سولی چڑھ جاؤ گے، یعنی تم مر جاؤ گے، تمہارے پھانسی کا آرڈر ہو جائے گا، تم بچ نہیں سکو گے، قید خانے میں مر جاؤ گے. اور دوسرے سے کہا تم رہا ہو جاؤ گے. اب ویسے ہی ہوا کہ جو باورچی تھا اس پر الزام ثابت ہو گیا، بادشاہ نے کہا اس کو سولی لٹکاؤ، اور جو دوسرا تھا وہ رہا ہو گیا. پھر دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا. اب کافر تھے لیکن ان کا خواب جو ہے وہ سچا واقعہ ہو گیا، سچ ثابت ہوا. اسی طرح پھر آگے مزید آتا ہے کہ جب قحط ہونے لگی مصر میں تو بادشاہ وقت نے خواب دیکھا. بادشاہ کافر تھا، اس نے کیا خواب دیکھا؟ کیا ہے کہ 7 سالہ اچھا. اس نے کیا خواب دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں دبلی پتلی اور 7 گائیں ہیں خوب فربا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ فربا ان دبلیوں کو کھاتی ہے، لیکن معاملہ الٹا ہے، دبلیاں گائیں اٹھ رہی ہیں اور جو فربا ہیں طاقتور ہیں ان کو کھا رہی ہیں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ اصل جو ہے نا انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. آگے پھر مزید ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ قحط واقع ہوگا، 7 سال مسلسل قحط سالی کے ہوں گے اور 7 سال جو ہے نا وہ ہریالی ہوگی. اب خواب بالکل جو ہے نا اس کا سچا ثابت ہوا. واقعتاً 7 سال تک قحط سالی بھی رہی اور پھر 7 سال تک فراوانی رہی. پہلے فراوانی پھر قحط سالی اور اس کے بعد پھر اگلا سال جو ہے نا خوب فراوانی ہوئی. تو اب کافر تھا لیکن اس کا خواب جو ہے نا وہ سچا واقع ہو گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی مقام کی طرف جا رہے تھے. جنگ بدر کے واقعے سے پہلے حضرت عاتقہ نے خواب دیکھا. یہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن. انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ جو مکہ مکرمہ کا بڑا دریا ہے یا نہر ہے وہاں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی ایک چیز نکلی ہے، جانوروں میں سے کوئی درندہ ہے اور اس نے ایک شبخون مارا ہے اور ایک چیخ ماری ہے. یہ خواب میں نے دیکھا ہے. اور اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر کر دیا، جو بڑے لوگ تھے ان کے سامنے ذکر کر دیا. اس کی تعبیر کیا تھی خود ہی انہوں نے تعبیر بھی بتا دی. حضرت عاتقہ نے فرمایا بعد میں کہ میں نے اس وقت ان لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ تم نے اس بدر کے مقام کی طرف نہیں جانا، کیونکہ میں نے اس سے خوفناک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر یہ کہ تمہیں شکست ہو جائے گی اور تم میں سے اکثر لوگ مر جائیں گے، لہذا تم اس جنگ میں جو ہے نا شرکت مت کرو. اب وہ حالت کفر میں تھی لیکن ان کا خواب جو ہے نا بالکل سچا ثابت ہو گیا. تو یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو یا مومن ہو اس کا خواب واقعتاً سچا ہو، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے اصدقکم
رؤیا اصدقکم حدیثا، کہ جو جتنا سچا ہوگا اتنا ہی اس کا خواب سچا ہوگا۔ عمومی طور پر جھوٹا آدمی ہوگا نا تو اس کا خواب جھوٹا ہی ہوگا۔ کیا مطلب؟ جھوٹا آدمی ہے، لوگوں میں مشہور ہے جھوٹا، تو اگر اس نے خواب دیکھ بھی لیا تو معبر اس پر یقین نہیں کرے گا کہ یار یہ جھوٹا ہے، پتہ نہیں اس نے سچ کہا ہے، اپنے سے بنایا ہے، واقعتاً اس نے دیکھا ہے، لیکن یہ قاعدہ اور کلیہ نہیں ہے۔ عمومی جو ہے نا حکم بیان کر دیا ہے، جو جتنا سچا ہوگا اتنا ہی اس کا خواب بھی سچا ہوگا، جتنا جھوٹا ہوگا اتنا ہی اس کا خواب جو ہے نا وہ جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ یعنی جھوٹ موٹ کی چیزیں بھی وہ دیکھ سکتا ہے، شیطان اس کو پھسلا سکتا ہے۔ جتنا تقویدار اور پرہیزگار ہوگا تو اس میں شیطان کا عمل دخل کم ہوگا، یہ مقصد ہے۔ اور جتنا جھوٹا ہوگا اللہ سے دور ہوگا، فسق و فجور میں زندگی گزار رہا ہے، نام کا مسلمان ہے، تو اگرچہ وہ بھی خواب دیکھے گا اس میں سچائی کا احتمال ہے لیکن اس میں جھوٹ کا احتمال زیادہ ہے، کیونکہ شیطان اس کو ورغلائے گا، پھسلائے گا، کچھ نہ کچھ چیزیں مزین کر کے پیش کر دے گا۔ تو یہ مقصود ہے کہ مسلمان کا خواب وہ جھوٹا ہو سکتا ہے اور کافر کا خواب جو ہے وہ سچا ہو سکتا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت ختم ہو چکی اور مبشرات باقی ہیں۔ مبشرات سے کیا مراد؟ فرمایا کہ خواب، نیک اور صالح خواب، رویا صالحہ، یہ مراد ہیں۔ اور فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یہ مشہور حدیث ہے۔ ایک حدیث ہے فرمایا کہ یہ نبوت کا 25واں حصہ ہے، دوسری حدیث ہے کہ یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، تیسری حدیث یہ ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، چوتھی کیا 48واں، 49واں، 50واں، 70واں، 73واں، 76 اور شاید کچھ اور بھی ہوں گے، فارن میرے ذہن میں یہی ہے۔ اب یہ جو ہے نا مختلف کیوں ہے؟ جتنا تقوی اور طہارت ہوگی اس کے حساب سے اس کے لیے یہ درجہ ہے۔ زیادہ تقوی دار ہوگا تو اس کے لیے 46 ہوگا، 25 ہوگا، 40 ہوگا۔ تقوی اور طہارت میں کمی ہوگی تو اس سے بہت جو ہے نا وہ لازم آتا رہے گا، یہ مراد ہے۔ اور 46 چونکہ مشہور ہے تو اس کو 46 ہی کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ اس میں ابتدائی جو 6 ماہ تھے اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے بہترین خواب نظر آتے تھے، بہترین خواب دیکھ لیا کرتے تھے، اور بالکل جب صبح ہو جاتی تو اس خواب کو بالکل ظاہر دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی اس کی تعبیر فوراً ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا واقع ہو جاتی تھی۔ تو چونکہ 23 سال کا عرصہ ہے، اس کو اگر آپ 6 پر تقسیم کر لیں یعنی 2 پر ایسے چلتے رہیں تو یہ 46 حصے بن جاتے ہیں، 23 سال کے 46 حصے بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ نبوت کا یہ کہ اچھے خواب مبشرات یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سمجھتی کہ نہ سمجھتی؟ کیا کہا؟ دو پر تقسیم کریں گے، 2 پر ضرب دیں گے، 2 سے تقسیم کریں گے 11.5 ہو جو سو ضرب دیں گے نا، یعنی 6 ماہ ابتدا میں مسلسل 6 ماہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آئے ہیں، اور چونکہ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے تو وہ خواب بالکل سچا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور صبح اس کی فوراً تعبیر مل جایا کرتی تھی۔ تو اس بانے میں کہا کہ 23 سال کے جو ہے نا اگر 2 ایسے کریں سال کے تو 46 ایسے بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ مقصود یہ کہ خواب کو بیکار بھی مت سمجھو، اس کا نبوت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے۔ نبوت سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے رہے جو وحی کے بمنزلت ہے، تو لہٰذا اگر کسی کو خواب نظر آ جائے اچھا خواب ہو تو یہ اچھی علامت ہے، اور اس پر اس کو خوش بھی ہونا چاہیے، اور اگر برا خواب ہو تو اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور خاموشی اختیار کر لیں۔ اچھا خواب ہو تو اس کو بیان کر دے، لیکن کس کے سامنے بیان کرے؟ نیک اور صالح آدمی کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے بیان کر دے، کسی اور کے سامنے بیان نہ کرے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جیسے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھو ماشاءاللہ صحیح اقرار کیا ہے میں اس کو 2 آدمی چاہو کھلیں تو مشکل ہے چاڑو ہے اس کی کھلو نا ساری دہڑی مشینہ کا کھلتے رہتے اس سنگ نیندر نہ آئی ایسا نیندر آ جلدی ہے واہ جی ٹہنا نہیں اچھا ٹہنا لگے پھر 10 میں ٹہنا اسی آپ ہی طے کا جا رہے تھا جلدی پہنچا یہ سوتے ہو تو پھر جو ہے نا سارا جو میرا ذہن بھی جو ہے نا وہ گڑ مٹ کر دیتے ہو ادھر جو ہے نا یہ میری جو ہے نا ادھر بغل میں سو رہے ہیں اور ادھر جو ہے نا یہ سو رہا ہے ادھر آپ سو رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ
جیسے ہی تہجد کی نماز ہو تو اس وقت جو ہے نا درس ہونا چاہیے، کم از کم آنکھ تو آپ کی کھلی ہوگی نا. ذکر میں بھی آپ جو ہے نا ری کرتے رہنا، آواز ہی نہیں ہوتی کسی کی. اونچی ذکر تو اونچی آواز میں کریں نا، وہ بھی ہے یہ حال ہے. ذکر میں بھی آپ لوگ سوئے رہتے ہیں، کوئی 4-5 آوازیں وہ آتی ہیں، آج کوئی بول رہا ہے بس. ورنہ آپ کتنے آدمی، آج کتنے آدمی تھے رات کو؟ 39 آدمیوں کی آواز جو ہے نا ذکر کرے پتہ لگتا ہے کہ 39 آدمی بول رہے ہیں. ویسے آپ کتنے جو کی اوپڑ دے لگے تھے، ایک آدمی ہوتے گلا کر دے مالا سن دے کہ کی ہو گیا جی، ایسے ہی یا نہیں؟ اور ذکر کوئی ذکر ہے یار، یہ ادھر نیند کا قابل اللہ، اب یہ ذکر ہے آپ لوگوں کا. مجھے نیچے ہنسی آتی رہتی ہے کہ یار کیا کریں ان کے ساتھ. ادھر بیٹھ جاؤں پھر آپ ذکر نہیں کرتے، سارے اصل جی تھکے ہیں جی، مطلب ہے یہ بھی بیٹھے جاتا. ظاہر بیٹھنے کے ساتھ تو پھر ذکر جو ہے نا خوب ہونا چاہیے نا، والہانہ ہونا چاہیے. تو آپ ہر وقت تھکے ہی ہوتے ہیں بس. کبھی آپ کو فریش میں نے نہ دیکھا کہ چلو کوئی جذبے کے ساتھ کسی دن آپ نے ذکر کیا ہو. محنت اور سماجت ہی ہے، اس کو جگہ اس کو جگہ، اونچا کرو جی اونچا کرو. حاجی صاحب بیچارے جو ہے نا بوڑھے، ان کی آواز جو ہے نا سب سے اوپر، اور باقی جو ہے نا اللہ خیر ہی کریں. زیارت گل صاحب تو باتیں تو بہت بنا لیں گے لیکن ذکر میں آواز نہیں ہوتی، پھر تو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ دیکھیں عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اب کھانا بھی ان کا کچھ نہیں تھا، توکل اتنا تھا، استغنا اتنی تھی، نفس کی ایسی مخالفت کی کہ دن میں صرف ایک بادام کھایا کرتے تھے، ایک بادام. لیکن جب ذکر کرتے تھے تو خانقاہ ان کی شہر سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھی. 2 فرلانگ یعنی 2 میل سمجھ لیں، فرلانگ میل سے بھی زیادہ ہے لیکن چلو 2 میل. 2 میل کے فاصلے پر خانقاہ تھی. خانقاہ میں جب ذکر کرتے تو بستی میں ہر گھر والا یہ تصور کرتا کہ میرے کان میں حضرت ذکر کر رہے ہیں، 10 پتا ہوتا ہوئے ذکر کا ہو. 2 میل دور تک حضرت کی آواز جاتی. آپ بہت ہوا تو 1 منٹ جو ہے نا اللہ 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 کریں گے نا، پھر جو ہے نا گر جائیں گے. اور حضرت جو ہے نا مسلسل ذکر فرمایا کرتے تھے، مسلسل. اتنا بھی جذبہ نہیں ہے آپ کو. اور شفقت وہ منہ سے تو نہیں کہہ لیکن سیروں سے جو ہے نا یہی ہے، جلدے بجلی نہ لو یہی ہے حالدہ رہے. پھر تو آپ جسم کو جو ہے نا حرکت تو دیتے ہیں، زبان کو حرکت دیا کریں نا. ذکر سے مراد زبان ہے نا، زبان کو حرکت ہی نہیں ہے، لگ جائے بولتا کوئی بھی نہیں ہے، چائے دے لگ دے لگ. تو کم از کم کرے جو ہے نا صحیح ذکر ہونا چاہیے، ورنہ حدادی ذکر پھر کیا کرے صبح. ہاں جب حدادی ذکر ان سے کروائیں کہ لا الہ کے ساتھ اٹھائے اور الا اللہ کے ساتھ بٹھائیں، پھر دیکھیں جو نیند آتی ہے یا نہیں. ایسا دماغ ٹھیک ہو جائے گا نا. پھر رستم کہے گا اللہ دانا پیروں میں صحیح چیز کے جیسا لیکن مجھ کو اٹھائے بٹھائے نا. حدادی ذکر اس کو کہتے ہیں نا، کہ جس مرید میں سستی آ جائے تو حضرت فرماتے تھے اس سے حدادی ذکر کروا. حدادی کیا ہے کہ حداد جو ہے نا ہتھوڑا اٹھاتا ہے نا ایسے اور پھر نیچے مارتا ہے ایسے. تو یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر دیکھو نیند آتی ہے نہیں. میرے خیال ہے آج یہ کام ہونا چاہیے. پھر بوڑھا جوان جو ہے نا سب برابر ہو جائیں، کسی کو نیند نہیں آئے گی. چلو اگر نیند آئے گی تو مزہ تو آئے گا نا بعد میں نیند کا، لیکن جو سا نکلے تو پھر نیند بھی تھوڑی آتی نا. جی نر بابا تے بس ستی ہی رہنے نیندری زور سے ذہن سو. تو بہرحال پسندی جو ہے نا وہ کیا بات عرض کرا تھا خواب کے متعلق کہ خواب جو یہ نبوت کا حصہ ہے. پھر بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ کن کن دنوں کے خواب جو ہے نا وہ زیادہ سچے ہوتے ہیں یا زیادہ جلد ان کی تعبیر نکلتی ہے. تو فرمایا کہ غالباً 6 تاریخ ہو گئی، 7 تاریخ، 8 تاریخ ہو گئی، 9، 10، 15، 16 اور 19 اور 26 غالباً ان دنوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی جلدی ظاہر ہو جاتی ہے. جی چاند ظاہر اعتبار تو چاند کا ہے نا. اور جو دوسرے ہیں تقریباً غالباً 11 تاریخ کا ہو گیا، 5 ہو گیا اور 3 اور 17 یہ خواب بھی ہیں. ان کی تعبیر بھی جلد جو ہے نا وہ واقع ہو جاتی ہے. بات کہتے ہیں کہ ان کی تعبیر جلدی واقع نہیں ہوتی لیکن خواب جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. تو چلو جس تاریخ میں بھی آ جائیے تو ہر ایک نا اپنا جو ہے نا ایک وہ تجربہ بیان کیا ہوا ہے. کوئی جو ہے نا اس کا یعنی حرف آخر نہیں ہے کہ بس اسی تاریخ میں خواب دیکھا تو یہ خواب سچا ہوگا اور کسی اور تاریخ میں دیکھ لی تو خواب سچا نہیں ہوگا.
یا ان دنوں کا خواب جو ہے نا وہ جلدی اس کی تعبیر واقع ہوگی اور باقی دنوں کی جلدی واقع نہیں ہوگی. خوابوں کی تعبیر میں جو ہے نا وہ بعض اوقات جلدی تعبیر واقع ہو جاتی ہے, بعض اوقات اس میں وقت لگ جاتا ہے. اب جیسے یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر میرے سامنے سجدریز ہیں, تو فرمایا کہ 40 سال کے بعد اس کی تعبیر ظاہر ہوئی, اور ایک قول 80 سال کا ہے اور ایک قول 20 سال کا ہے, یعنی کم از کم 20 سال لگے اس خواب کی تعبیر پر. خواب 20 سال پہلے دیکھا اور تعبیر 20 سال بعد یا 40 یا 80 سال کے بعد ظاہر ہوئی. تو جلدی بھی نہ مچائے کہ میں خواب دیکھا تو پتہ نہیں کیوں ہے, تو دیکھا تو بس ہو گیا, خود جو ہے نا ظاہر ہو جائے گا. بعض خواب ایسے ہیں کہ اس پر 5 سال لگ جاتے ہیں, بعض ایسے ہیں کہ اس پر 6 مہینے لگ جاتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں کہ بس ٹک ڈس دے, جیسے ہی خواب دیکھا اس کی تعبیر جو ہے نا فوراً مل جاتی ہے. تو مختلف احوال ہیں اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ حکم نازل فرما دیتا ہے. پھر بعض خواب ایسے جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ ظاہر میں تو اچھے معلوم ہوتے لیکن حقیقت میں اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی, اور بعض خواب ظاہر میں بہتر معلوم نہیں ہوتے, اچھے معلوم نہیں ہوتے, لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے, اس کی تعبیر جو ہے بہتر ہوتی ہے. مثلا کوئی اپنی والدہ کو دیکھے خواب میں کہ میں جو ہے نا والدہ کے ساتھ جو ہے مثلا حرام کاری میں مبتلا ہوں, زنا میں مشغول ہوں, تو اب یہ برا خواب ہے, ظاہر میں بڑا برا لگتا ہے کہ بھائی والدہ ہے, یہ کیا ہو گیا ہے. تو اس کی تعبیر معبرین نے کیا بتلائی ہے, فرمایا کہ اس میں انکساری کی طرف اشارہ ہے, انکساری اور تواضع کی طرف اشارہ ہے. اب یہ معنی اس سے لیا گیا ہے, تو یہ نہ ہو کہ کوئی خواب اس قسم کا دیکھے وہ ڈر جائے, بس شیخ کے سامنے پیش کر دے تو وہ خود اس کی تعبیر بتا دے گا کہ ہاں یہ خواب واقعتاً جو ہے نا ڈراؤنا ہے یا نا اس کی حقیقت بدلی ہوئی ہے. جیسے زبیدہ خاتون کے متعلق آتا ہے, یہ غالباً نہیں بیان ہوا کل, کہ زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ اس نے خواب دیکھا کہ دنیا کے جتنے مرد ہیں یہ میرے ساتھ جو ہے نا اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, صحبت کر رہے ہیں میرے ساتھ, مباشرت کر رہے ہیں. بڑی پشیمان ہوئی, نادم ہوئی صبح کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا, پتہ نہیں کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا کہ یہ جو ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا میں نے. اب کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی, تو اپنی خادمہ کو بھیجا. اس وقت غالباً ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی ان بزرگوں میں سے تھے, ان کے پاس آدمی بھیجا کہ جاؤ یہ خواب بیان کرنا, لیکن میرا نہیں کہنا, اچھا اپنا کہنا. خادمہ سے کہا اپنا کہنا, کیونکہ میرا کہو گی تو یہ تو بڑی بری بات ہے, بدنامی ہو جائے گی. یہ تو بند ہو گیا ہے, یہی ہے نا, بدنامی ہو جائے گی. تو تم ایسا کرنا, میرا نام نہیں لینا. جب امام وقت کے پاس وہ عورت چلی گئی کہ امام صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ میرے ساتھ مباشرت کر رہے ہیں, اس نے کہا تجھے دیکھو اور تیرے منہ کو دیکھو, یہ منہ اور جو ہے نا منصور کی دار, تم اس کے قابل نہیں ہو, یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتی ہو. یہ کسی جو ہے نا اچھی عورت نے یہ خواب دیکھا ہے, کوئی جہاں دیدہ عورت ہے, تقویدار نیک پرہیزگار عورت ہے, اور بڑے اعلی صفات کی مالک عورت نے یہ خواب دیکھا, وہ تو نے یہ خواب نہیں دیکھا. اس نے کہا میں نے دیکھا. اس نے کہا نہیں دیکھو, مجھے پتہ ہے, تمہاری حیثیت مجھے معلوم ہے, تمہیں یہ خواب نہیں آ سکتا. وہ حیران ہو گئی, واپس آ گئی کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کا بتاؤ کہ کس نے یہ خواب دیکھا ہے. اب ادھر زبیدہ خاتون نے پابندی لگائی تھی کہ میرا نام نہیں لینا, بکا نہ رکھو اس کہ میرا نام جو ہے نا وہ نہیں لینا. یہ واپس آ گئی عورت, اور زبیدہ خاتون سے کہا کہ امام صاحب نے تو تعبیر دینے سے انکار کر دیا کہ یہ خواب تم نے نہیں دیکھا, جس نے دیکھا یا تو وہ خود آئے یا اس کا نام بتلاؤ, یا اس کا نام بتلاؤ یا خود جو ہے نا وہ آ جائے. تو اس وقت زبیدہ خاتون نے کہا کہ چلو میں بھی چلتی ہوں. اب جو ہے نا شرماتی بھی آئی کہ بھائی یہ عجیب و غریب خواب ہے, کیسے جو ہے نا بیان کروں گی, اور یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو خیر جب آئی تو امام صاحب سے کہا کہ جی میں زبیدہ خاتون ہوں, ہارون رشید کی بیوی ہوں, میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فرمایا ہاں واقعی یہ خواب تمہارے دیکھنے کے قابل تھا, اس وجہ سے میں نے بوڑھی سے کہا تم یہ خواب نہیں دیکھ سکتی ہو. اور فرمایا ڈرنا نہیں ہے, اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اس خواب کی تعبیر یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سے عظیم الشان کام لے گا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اور پھر اس کے بعد نہر زبیدہ اس نے بنائی. نہر زبیدہ دریا کی صورت ہے, لیکن نہر پر جو ہے نا وہ مشہور ہو گیا کہ مکہ اور مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا انتظام اس نے کیا ہے. پہلے پانی وغیرہ اتنا نہیں تھا وافر مقدار میں, یہ ساری ترتیب جو ہے نا یہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے کی. تو اب دیکھیں اب بھی لوگ اسے جو ہے نا فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہر زبیدہ اب بھی مشہور ہے, شاید اب نام بدل گیا ہو لیکن پہلے نہر زبیدہ یہ مشہور تھی. تو اب خواب کتنا برا تھا,
لیکن اس کی تعبیر جو ہے نا کتنی بہترین واقعہ ہو گئی ہے. تو یہ کوئی تصور نہ کرے کہ میں نے خواب ایسا دیکھا ہے، نہ معلوم یہ خواب جو ہے نا برا ہے. دوسرا یہ کہ برے خواب کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرنے کا حکم یہ حلال اور حرام کا نہیں ہے کہ اگر کسی نے خواب بیان کر دیا تو حرام کا مرتکب ہو گیا، یا اگر بیان کر دیا تو ناجائز عمل ہو گیا. یہ مقصود نہیں ہے، احتیاط کے لیے فرمایا گیا ہے کہ احتیاطاً اپنے برے خواب کو پیش نہ کرو. کیوں؟ جو تمہارا دشمن ہے وہ خوش ہوگا آکسیجن میں پھنس گیا ہے، ٹھیک ہے، پھنس گیا ہے. اور اچھے خواب کو بھی پیش نہ کرو کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ حسد میں مبتلا ہو جائے گا. اچھا خواب بھی پیش نہ کرو، تمہارا مخالف حسد میں مبتلا ہو جائے گا. اور برا خواب بھی پیش نہ کرو، تمہارا مخالف خوش ہوگا اس پر، تو دونوں میں تمہارے لیے مصیبت ہے. لہذا خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو. لیکن یہ حکم حلال اور حرام کا نہیں ہے، قطعی حکم نہیں ہے کہ اگر کسی نے بیان کر دی تو وہ گناہگار ہوگا. نہیں. کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایسے خواب کے جن کی تعبیر اچھی نہیں تھی لیکن صحابہ کرام کے سامنے اس کا ذکر کر دیا. مثلا احد کی لڑائی سے پہلے، غزوہ احد سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا کہ میری جو تلوار ہے ذوالفقار وہ ٹوٹ گئی ہے، لیکن پھر جب میں نے اس کو ہلایا تو وہ پھر ٹھیک ہو گئی. اور فرمایا میں نے کچھ گائیں دیکھی جو ذبح ہو رہی ہیں. یہ خواب دیکھا. اب اس کی تعبیر کیا تھی کہ مسلمانوں کو جزوی طور پر تھوڑا سا دھچکا پہنچ گیا جنگ احد میں، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. فتح اس معنی میں کہ کفار بھاگ گئے، وہ میدان میں کھڑے نہیں ہوئے. جب حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے آواز لگائی کہ تم میں محمد زندہ ہے یا نہیں ہے. پہلے تو آواز تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور پھر بعد میں انہوں نے تحقیق کے لیے آواز دی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو. 3 مرتبہ کا. اس کے بعد پھر فرمایا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. تو اس نے کہا بس ہم نے جنگ جیت لی ہے اور جو ہے ہم اب جا رہے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کا پیچھا کرو، اور پھر ایک خاص مقام تھا وہاں تک ان کو دوڑاتے رہے. آگے آگے مشرکین تھے اور پیچھے پیچھے مسلمان تھے، لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے. اس وجہ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ چلو ہم نے مسلمانوں کو زیادہ شہید کیا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے تھے. تو کہا یہ وقتی طور پر ہماری فتح. وہ یہ سمجھ رہے تھے حالانکہ یہ ان کی شکست تھی کہ اگر واقعی انہوں نے فتح ان کو نصیب ہوئی تھی تو پھر انہیں میدان چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن میدان کفار نے چھوڑا تھا، مسلمانوں نے نہیں چھوڑا. تو یہ مقصود تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، یعنی صحابہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا، اور خصوصاً حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا کہ خواب اچھا نہیں تھا، اس کی تعبیر اچھی نہیں تھی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرما دیا. تو یہ مقصود ہی ہے کہ برا خواب کسی کے سامنے بیان کرنے سے آپ گناہ گار ہو جائیں گے. گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن کم از کم اس کا اثر چونکہ برا پڑے گا، آپ پر بھی برا اثر پڑے گا، لوگوں پر بھی برا اثر پڑے گا، اور جو معاندین ہیں مخالفین ہیں وہ سے پھر جو ہے نا بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، تو آپ کے لیے مفت کی ایک پریشانی جو ہے نا وہ بن جائے گی. لہذا برے خواب کو کسی کے سامنے بیان ہی نہ کرو. اور اچھے خواب کو بھی اپنے دوست جو قریب کے ہیں، جن کے متعلق آپ کو یہ علم ہو کہ یہ حسد میں مبتلا نہیں ہوں گے، ان کے سامنے اگر آپ بیان کر سکتے ہیں، بیان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن نہ کرنا بہتر ہے. اب جو ہے نا پیر بھائی ہیں مثلا آپ ادھر سب موجود ہیں، اب ڈاکٹر صاحب نے خواب دیکھیں، ان کو جگا دیں یار، رستم ان کو جگائے یار، جاگ جاؤ بھائی. اتنا جو ہے نا بہت افسوس افسوس، ماشاء اللہ 70 سال عمر ہو جائے اس کو نیند آئی تو بڑی عجیب بات ہے. اب مثلا ڈاکٹر صاحب نے خواب دیکھا اور خواب اچھا ہے، اب انہوں نے جو ہے نا ذکر کر دیا، مثلا کس کے سامنے ذکر کر لیا؟ حاجی صاحب کے سامنے مثلا ذکر کر لیا، یا پرویز صاحب کے سامنے ذکر کر لیا. تو یہ کہیں گے یار ڈاکٹر صاحب آپ سے تو ہم پہلے جو ہے نا خانقاہ میں آتے جاتے ہیں، اور جو ہے نا اپنے یہ کہیں گے کیا نام ہے ان کا جی، نام ان کا بھول گیا ہوں، یہ آپ کے ساتھ کیا نواز، جی ہاں، یہ کہیں گے کہ ہو ڈاکٹر صاحب میں تو اتنی مدت سے آ رہا ہوں، خواب آپ کو اچھے اچھے آ رہے ہیں یار، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو دل میں جو ہے نا بات پیدا ہو جائے گی. تو اس وجہ سے کہا کہ خواب کو اپنے پھر بھائیوں کے سامنے بھی پیش نہ کرو. اب دیکھیں یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، 11 تو سوتیلے بھائی تھے نا، علاتی بھائی تھے، لیکن ایک بھائی تو اپنا تھا، حقیقی بھائی تھا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بنیامین کے سامنے بھی اس خواب کو بیان نہیں کرنا، کیا پتہ یہ بے احتیاطی کر لے اور بھائیوں کے سامنے اس خواب کو پیش کر لے. تو ممکن ہے پھر بھائی پر آپ کو خوب اعتماد ہو کہ یہ اچھا ہے، یہ حسد میں مبتلا نہیں ہوگا، میرے ساتھ جو ہے نا حسد نہیں کرے گا، بغض اور اناد نہیں رکھے گا. لیکن یہ احتمال ہے کہ شاید یہ بات کو روک نہ سکے. بعض ہونے نا ظرف کم ہوتے، ظرف کم ہوتا ہے ان کا نا، ٹنگولی دی خبر وہ دل سے جو بس ٹھیک تھا
چلتا ہو رسے جو بس ڈس چی خبر بلتا ہو تو بعضوں کا ظرف کم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ایک کے سامنے بات کر دی وہ آگے دوسرے کو کہے گا, وہ تیسرے کو, تو بات پھیل جائے گی. عورتوں کی عادت خورے عام احتا تویم گورے بلتے ہو نہ ہوئے اگر اسے بلتا موئے اگر اسے بلتا موئے جو بس پورے پکلی کی خبر خورش. عورتوں کی عادت ہے, تمہیں تو بتا رہی ہوں لیکن خبردار کسی کو نہیں بتانا. اور بالکل بالکل پیغام ہو تم, وہ آگے ایک اور کو بتا دی کہ تجھے بتا رہی ہوں لیکن تم نے آگے نہیں بتانا. اچھا ایسے چلتے چلتے پورے محلے میں گاؤں میں بات پھیل جاتی ہے. تو اس وجہ سے کہا کہ خواب کو کسی کے سامنے بیان ہی نہ کرو, بس بات ختم ہو گئی. شیخ کے سامنے بیان کر دو لیکن خواب ہو. اچھا فضول قسم کی واہیات نہ ہو کہ ایسے میں جو نا میں نے خواب دیکھا ایسے میں دوڑ رہا ہوں تو کیا ہوا, دوڑ رہے ہو تو کیا ہو گیا. تو فضول ایسے جو نا شیخ کا وقت بھی ضائع کیا اور اپنا بھی. آپ خطوط کو دیکھیں نا کتنے لمبے لمبے جو ہے نا خواب بازوں میں لکھے ہوئے ہیں. پیاز کے جو ہے نا خطوط آپ نے پڑھے. اچھا یہ بتائیں یہ فیض ملک سب کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے تینوں جلدیں؟ پرویز صاحب کیوں پیسے لگتے ہیں نا, بڑا افسوس ہے, بہت افسوس. کس کس کے پاس نہیں ہے فیض ملک تینوں جلدیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کرے جس کے پاس نہیں ہے. تینوں جلدیں تینوں, ایسے نہیں ایسے اوپر کرے جیسے جی خراتی آستے آستے وسی آ گیا ہیں ہاتھوں تو کرو. شرماندی کس جو گے ہو چاہ سر نہیں لاس کو چاہتا ہے زبار سر نہیں تپوس کو. فیض ملک 3 جلدیں. آپ کس کے پاس نہیں ہے وہ جو ہے نا ہاتھ کھڑا کریں. آپ کے پاس تو نہیں, آپ کا ہاتھ تو نیچے ستے دیو جی نہیں آپ نہیں, خیر ان کو نہیں. بھائی صاحب آپ کے پاس ہیں تینوں جلدیں؟ سر سے والا جلد ہاں یار تو دیو گورا دا خلیفہ دے رضا حال دے چلو یہ تو نئے ہیں اجازت نہ چاہیے. آپ تو بھی دو مفتی کتابوں تو ویسے نہ دے رکھتے. آصف آپ کے پاس ہیں تینوں جلدیں؟ دو خن بھی جی کا نا فتح وجہ. ہاں آپ کے پاس ہیں تینوں جلدیں؟ کتنی ہیں؟ 50 ہیں. افسوس ہو. اور انزیب صاحب آپ کے پاس ہیں تینوں جلدیں؟ ماشاء اللہ یہ ہوا نا کام. آپ کے پاس نہیں. ہاں اور کاموں کے لیے ہیں پیسے آپ کے پاس. بڑا افسوس ہے, بڑا افسوس ہے. آپ کے پاس ہیں تینوں جلدیں؟ روشن بولو نا اچھی نہیں کھلتی. فیض آپ کے پاس ہیں تینوں جلدیں؟ روشن بولو چیا کیوں تو لو نا پیسے لگانے پڑیں گے نا. آپ کے پاس ہے تینوں؟ جاوید شکر ہو بڑا ستر کو رہن فیصل رہنی ہے جلدا. فاروق صاحب 3 کون کینسی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ہیں؟ ہاں یہ دیکھو سب جو ایسے عوام میں سب ننگے ہیں. پھر اگلی لیں گے اس طریقے سے. اچھا اچھا چلیں ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے. آپ کے پاس ہے عظیم کیونکہ میں پراؤ والی پڑھ کے انسان کپڑے تو پراؤ دے نہ لانا ہوتے اپنے اپنے ہی لانے مڑے کپڑے نڑے نہ لگی اس لیے خراب ہو جلدی. یہ حال ہو گیا. پھر کیا فائدہ ہوگا. اب جو ہے نا زیارت گل صاحب کے پاس کتاب ہی نہیں ہے, پرویز صاحب کے پاس کتاب ہی نہیں. کتنے پرانے دوست ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. انہوں نے وہ جلد لی ہوگی جس میں اپنے خط ہوں گے, وہی لی ہوگی کہ ہاں دیکھو جی مڑے خاتن بڑا میں تیر مارے اس طرح. کیا فائدہ ہوا. یہ محبت ہے بس نام ہے محبت کا, باقی کچھ نہیں ہے. حالانکہ جتنے ہمارے متعلقین ہیں حضرت کے مریدین 500 اور 300 کتابیں ہیں ہی کیا. یہ تو آتے ہی جو ہے نا ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن اصلاح نفس ابھی جو ہے نا دوبارہ ہم نے پہلی جلد چھپائی ہے. پہلی جلد جو ہے نا 5 سال چلی ہے, 6 سال تک پہلی جلد چلتی رہی ہے. اس میں بھی غالباً 50 سے 80 کتابیں میں نے ویسے مختلف بزرگوں کو اور دوستوں کو دی ہے جو باہر سے مہمان آتے رہے. یہ حال ہے آپ لوگوں کا. جہاں پیسے کی بات آتی ہے نا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ابھی میں کہوں مفت کی سب کو دیں گے نا تو ہر ایک جو ہے نا غازی بن جائے گا, آ جائے گا جی مفت بھی چاہیے جی. اور جہاں پیسے کی بات آ گئی
تو ہر ایک دوسرے کو دھکا دے گا. زیارت گل کہے گا کہ ہاں الا ظلمیاں تواخلوی چې ثواب د توشي چې د نورو ثواب بوما کیږي تا ته به ثواب ملاویږي. پھر یہ فضائل بیان کرتے رہیں گے. اور گھر کے کپڑے وغیرہ کے لیے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا کپڑے مجھے لے کر دے دیں. خود جو ہے نا وہ لیتے ہیں, ادھار کرتے ہیں کہ چلو بھائی یہ ابھی لے لو, کچھ جو ہے نا کل دوں گا, پرسوں دوں گا, تنخواہ میں دے دوں گا. یہ حال اب تھا. تو جن جن کے پاس کتابیں نہیں, جو خصوصاً پرانے دوست ہیں, آج ان کو کتابیں لیں اور ان سے جو ہے نا ابھی پیسے لیں. چھوڑنا نہیں ہے. کسی کے پاس پیسے نہ تو گھڑی اتار دو اس کی, جوتے اس کے جو ہے نا اتار دیں. کپڑے نہیں اتارنے, پھر گھر بھی پہنچ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال چلیں پھر جو ہے نا مزید پھر بیان کریں گے, 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. تو ان کتابوں کو ضرور لیں تاکہ جو ہے نا اس کا مطالعہ آپ کو مفید رہے گا. اس میں مختلف خواب وغیرہ بھی دوستوں نے ذکر کیے, اس کی تعبیرات وغیرہ بھی ہیں, اور بھی بہت سے حقائق ہیں, لیکن ہم قدر نہیں کرتے نا, قدردانی نہیں ہے. جب یہ کتابیں نہیں تھی, اب اصلاح نفس نہیں تھی, تو ہر ایک نا جی اصلاح نفس ہے ہی نہیں, یہ ختم ہو گئی, یہ مک چاہیے. اور جب آئی تو ابھی کوئی لے ہی نہیں رہا, ابھی کوئی نہیں لے رہا. پہلے سب کہہ رہے تھے کتاب نہیں ہے. جب آ گئی تو اب کسی نے لی نہیں. چھوٹی کتابیں بھی نہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس نصائح لقمانی ہے, نصائح لقمانی, حقوق البہائم بھی ہے, نئی والی دیکھا. اچھا, روح کائنات نئی والی ہے آپ کے پاس؟ نہیں, مطلب وہ جس کی جلد ہم نے کی تھی پہلی والی تو پرانی تھی نا. اب دیکھو وہ ایک کتاب نہیں آپ دوستوں کے پاس. عاطف کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے نصائح لقمانی, حقوق البہائم, روح کائنات, تینوں. تو بار جس کے پاس نہیں ہے نا تو وہ لے کر جائے اور پیسے بھی دے کر جائے. یہ نہ وہ اجازت آخر جی بس پیرا ہے تو دے وہ صرف, میں نے جی بھی گئے ساتھ پیسے بھی دینے. یہ شاید اپنا جو ہے نا 200 روپے کا شاید 1500 میں بیچتا ہے, تو ہم جو کتاب اتنی مہنگی بھی نہیں دے رہے نا. 200 روپے کا شاید 1500 روپے میں بیچتے ہیں ماشاء اللہ. وہ بھی کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا کنسیشن ہے, آپ میرے پیر بھائی ہیں, کوئی اور ہوتا تو 2500 کا ہے. چلیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذکر کر لیں تھوڑا. اللہ 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 اللہ
جل جلالہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا اللہ جو سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا اللہ کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما. ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس کا سو ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے. درجات عالیہ ان کو نصیب فرما. خبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرہ مند فرما. ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما. دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. ہم سب کو یہ اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.